السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ ایشو پر ڈسکس کریں گے جو مسلم امہ کا ایشو ہے، تمام مسلمانوں کا ایشو ہے۔ آج کیوں کشمیر میں 1000 سے زیادہ دن ہو گئے مسلمانوں کو قید میں رکھا ہوا ہے، اور کوئی مسلم ملک دنیا میں 57 مسلم ملک ہیں، 196 ملک ہیں پوری دنیا میں، 57 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن کسی ایک میں بھی ہمت نہیں کشمیر کے لیے کھل کر بات کر سکے یا انڈیا کو للکار سکے، یا مسلمان آپس میں اتنے بڑھ چکے ہیں، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کے فسادات میں ملکوں کی سطح پر اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی کشمیر کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کو پچھلے 60-70 سالوں سے قتل عام کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں امریکہ نے عراق، ایران، سیریا، برما، لیبیا، افغانستان، ہر جگہ صرف مسلمانوں پر اٹیک کیا ہے۔ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یو کے ہو، انڈیا ہو، صرف مسلمانوں پر اٹیک کر رہے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز خاموش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان متحد نہیں ہیں، مسلمان ایک پیج پر نہیں ہیں۔ جس دن دنیا میں موجود 57 مسلم ملکوں میں سے 20-25 مسلم ملک متحد ہو گئے نا، ایک ہو گئے، ایک امت بن گئے، ایک ہم آواز بن گئے، ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھانے والے بن گئے، دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ اس دن کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا، اس دن فلسطین میں بھی شہادتیں بند ہو جائیں گی، اس دن عراق، سیریا، لیبیا، افغانستان، برما، کہیں بھی امریکہ کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ یورپین یونین کیا ہے؟ 20-25 یورپ کے ملک ہیں، لیکن اتنے متحد ہیں کہ کسی ایک ملک پر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو سارے ملک، یورپین ملک اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس یکجہتی کی وجہ سے کوئی ان پر میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مسلمانوں کا کیا ہے؟ سعودیہ اور یمن کو لڑا دیا، یو اے اور قطر کو لڑا دیا، پاکستان کو مسلم ملکوں کے خلاف کر دیا، کبھی کسی ملک پر اٹیک کر دیا، کبھی کسی ملک کو بغاوت کروا دی، آپس میں مسلم ملکوں کو لڑوا دیا۔ یہ سارے کام امریکہ پچھلے 20-25 سال سے 30 سال سے کر رہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ یو کے اور انڈیا اور اسرائیل یہ سارے شامل ہیں۔ اگر دنیا میں موجود 57 مسلم ملکوں میں سے 20-25 ملک بھی آج متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، مسلم امت بن جائیں، مسلم یونین بنا دیں کہ ایک مسلم ملک کو، ایک مسلمان کو بھی کہیں دنیا میں تکلیف پہنچے گا، سارے مسلم ملک ایک ساتھ آواز اٹھائیں گے، ایک ساتھ جواب دیں گے، سارے مسلم ملک اس ملک کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو یہ آج ہم نے کر لیا تو دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی یہودی، نصرانی، اسرائیلی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کو کہیں بھی تکلیف پہنچانے کی۔ آج ہم فرقوں میں، آپس کی تفریقوں میں اور شیعہ سنی دیوبندی بریلوی میں بٹے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کافر ہمارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف کافر متحد ہیں۔ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یو کے ہو، انڈیا ہو، یا یورپین یونین ہو، یونائٹڈ نیشنز ہو، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ایف اے ٹی ایف گریلس میں مسلم ملک ہیں، آئی ایم ایف میں کس کو پتہ ہے؟ مسلمانوں کو۔ یونائٹڈ نیشنز میں کے ذریعے کس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ مسلمانوں کو۔ امریکہ کس پر اٹیک کرتا ہے؟ مسلمانوں پر۔ اگر دنیا میں موجود یہ مسلمان ملک متحد ہو جائیں، او آئی سی کو مضبوط کرنے والے بن جائیں، مسلم یونین کوئی بن جائے دنیا میں، اگر 20-25 ملک بھی، عمران خان صاحب نے کوئی کوشش کی تھی، وہ آگے بڑھانی چاہیے، ٹرکی، ملیشیا، آذربائیجان، سعودیہ، عراق، ایران، افغانستان، برما، سیریا، لیبیا، ٹرکی، ان ساروں کو ملا کر اگر مسلم یونین بن جائے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ اور میرا فرض ہے کہ مسلمانوں کو متحد کیا جائے، آپس میں شیعہ سنی دیوبندی فسادات کو ختم کر کے ایک مسلم امت بنا جائے۔ سب سے پہلے پاکستان میں جو جتنے مسلمان ہیں سب کو متحد کیا جائے، ایک کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف جتنا بھی پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار کیا جائے، مسلمانوں کو گائیڈ کیا جائے، مسلمانوں کو بتایا جائے کہ آپ ہی کے بھائیوں پر فلسطین، برما، سیریا، عراق، ایران، افغانستان، لیبیا، سب جگہ ظلم ہو رہا ہے، افغانستان، کشمیر، ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھانے والے بن جائیں گے نا، اور ایک دوسرے کو کاٹنے کی وجہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے، جس دن مسلمان ایک متحد ہو گئے، پہلے پاکستانی مسلمان، پھر آپس میں آہستہ آہستہ ملکوں پر پریشر ڈالا جائے کہ پاکستان کے حکمران، دوسرے ملکوں کے حکمران، تمام دنیا میں جتنے موجود مسلمان ہیں سب ایک اپنی حکومت پر پریشر ڈالیں کہ مسلم ملکوں کو متحد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر 20-25 ملک متحد ہو گئے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو کہیں بھی تکلیف پہنچانے کی۔ پھر امریکہ اور اسرائیل 10,000 بار سوچیں گے فلسطین میں یا برما، سیریا، عراق، لیبیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔
یا امریکہ جو جس ملک پہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے اٹیک کر دیتا ہے، یورپین یونین اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سارا نیٹو کی جو ڈنڈے بازی چل رہی ہے، جس ملک پہ چاہ اٹیک کر دیا، جس ملک پہ چاہ 48-50 ملکوں کی فوج بھیج دی، یہ سارا سلسلہ بند ہو جائے گا. مسلم ملکوں کو، مسلمانوں کو، OIC کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. دنیا میں جتنے موجود مسلمان ملک ہیں، مسلم ہیں، سب کو متحد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا بننا چاہیے. وہ مسلم ملکوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تمام اپنی حکومتوں پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ مسلم ملکوں کو متحد کیا جائے، مسلمانوں کو متحد کیا جائے، اور ایک آواز، ایک پلیٹ فارم بنایا جائے. OIC کو اتنا مضبوط کیا جائے جتنا یورپین یونین آج مضبوط ہے. OIC مضبوط ہوگا، مسلمانوں کے خلاف آواز، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، تو سارے مسلمانوں پر ظلم جو ہو رہے ہیں یہ سارے سلسلہ بند ہو جائے گا. آپ کو اور مجھے کوشش کرنی چاہیے پاکستان میں موجود تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اپنی حکومت پر پریشر ڈالنا چاہیے، تمام مسلمانوں کو، دنیا بھر کے موجود مسلمانوں کو متحد کرنا چاہیے، ان کی حکومتوں پر پریشر ڈالنا چاہیے. تمام مسلم ملکوں کو متحد ہو کر، ایک امت بن کر، ایک پیج پر آ کر، OIC کو مضبوط کر کے ایک مسلم یونین بنا کر اپنے مسلمانوں پر ہونے والے ملک ظلموں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہم سب کو اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.